یوم دعوت اسلامی 2 سپتمبر 2023 کے موقع پر ماہنامہ فیضان مدینہ کا خاص نمبر فیضان دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی کی ترقی کے راستے از بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ کسی بھی تنظیم کی ترقی کے اسباب میں سے ایک سبب اس تنظیم کے افراد میں اتفاق و اتحاد یعنی یونٹی ہونا بھی ہے۔ اگر یکجہتی نہ ہو تو افرادی قوت زیادہ ہونے کے باوجود تنظیم ترقی و عروج حاصل نہیں کر سکتی۔ اتفاق کی فضا قائم رکھنے کا درس ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی۔ پارہ 10 سورہ انفال آیت 46۔ نیز مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی تعلیم ارشاد فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں۔ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اتفاق و اتحاد یعنی یونٹی کی مثال دھاگے کی طرح ہے کہ دھاگا اکیلا ہو تو معمولی سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر بہت سارے دھاگوں کو ملا کر رسی بنا لی جائے تو یہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے بڑی بڑی چیزوں کو باندھا یا کھینچا جا سکتا ہے۔ یہی معاملہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کا بھی ہے کہ الحمدللہ الکریم نمازی بنانے والی، سنتوں پر چلانے والی غیر سیاسی انٹرنیشنل دینی تنظیم دعوت اسلامی میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہے، اور جب تک یہ فضا قائم رہے گی دعوت اسلامی دینی کاموں کی صورت میں پھلے گی، پھولے گی اور ترقی کرتی رہے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس میں اتفاق و اتحاد ختم ہوا تو آپ کی دینی تنظیم دعوت اسلامی تنزلی و پستی کا شکار ہو سکتی ہے۔ رب العزت اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی بھی تنظیم میں اتفاق و اتحاد یعنی یونٹی نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس میں ایسے افراد کا شامل ہو جانا کہ جن میں قوت فیصلہ کی صلاحیتیں کم ہوں، یہ جذباتی ہوں، یا پھر سب کے ساتھ یکساں تعلقات نہ رکھنے والے ہوں، تو اس طرح اس تنظیم میں آہستہ آہستہ گروپ بننے لگ جاتے اور بغاوت پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ اس تنظیم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے افراق و انتشار یا بدمزگی پھیلے یا ناچاقیاں بڑھیں، اور ہر وہ جائز کام کرنا ہے جس سے اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ دار اسلامی بھائی اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کو پیار محبت دیتے رہیں اور ان سے مسکرا کر پیش آتے رہیں، بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں پر شفقت کریں، اور باہمی مشاورت کے ساتھ دینی کام کرتے رہیں، نہ کسی کو جھاڑیں نہ کسی کو جھڑکیں، سب کے ساتھ نرمی، شفقت، پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامی بہنیں بھی آپس میں یہی انداز رکھیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سب کو میری یہ وصیت ہے کہ ہمیشہ وہی کام کرنا ہے
جس میں اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ ان کی ناراضی والا کام کبھی نہیں کرنا، اگرچہ بظاہر اس کام میں کتنا ہی فائدہ نظر آئے۔ بہرحال جب تک اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہیں گے، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں گے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، تب تک کامیابی کی منزل کی طرف گامزن رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو پھر کامیابی ناممکن ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو اپنا معیار بنائیں۔ میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے، ان کے فتاوی دیکھے ہیں، یہ صرف وہی بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ میں نے اسی لیے ان کا دامن پکڑا ہے کہ یہ ہمیں قرآن و حدیث کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ ہم بھی اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے تو ناکامی کی کوئی وجہ نہیں۔ یقیناً ہماری منزل اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانا اور جنت میں جانا ہے۔ اس کے لیے جد و جہد جاری رکھیے اور کبھی بھی اپنی دعوت اسلامی کو مت چھوڑیے گا، بلکہ اگر کوئی دھکے بھی مارے تو عشق رسول کے جام پلانے والی، نمازی بنانے والی دعوت اسلامی سے آپ کو نکلنا نہیں ہے، اس سے چپکے رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ سنتوں پر چلانے والی دعوت اسلامی آپ کو ضرور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے گی اور ان کے قدموں میں رکھے گی۔ تمام دعوت اسلامی والے اور والیاں مرکزی مجلس شورا کے وفادار رہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بشمول اراکین شورا اپنے اپنے ذمہ داران دعوت اسلامی کی اطاعت کرتے رہیں۔ جب تک شریعت حکم نہ فرمائے اس وقت تک ان کی مخالفت نہ کریں، ان کے بارے میں بیجا تنقید کرنے والوں، خلاف بولنے والوں اور لابنگ کرنے والوں سے دور رہیں۔ اللہ پاک تبلیغ قرآن و سنت کی انٹرنیشنل تنظیم دعوت اسلامی میں اتفاق و اتحاد یعنی یونٹی قائم رکھے اور اسے ٹوٹ پھوٹ اور نظر بد سے بچائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے، لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ہمارا عہد ہے کہ دعوت اسلامی کو ہرگز کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے، کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ نوٹ: یہ مضمون 2021 میں دعوت اسلامی کے 40 سال مکمل ہونے پر ایک خصوصی انٹرویو میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوال کے جواب کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ نیک اعمال کی ضرورت۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا الحاج ابو اسید عبید رضا تاری مدنی مدظ اللہ العالی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ہر شخص بقدر ضرورت سامان سفر ساتھ رکھتا ہے۔ اگر سفر مختصر اور کم مدت پر مشتمل ہو تو زاد راہ تھوڑا ہوتا ہے، اس کے برعکس اگر سفر طویل اور عرصہ قیام زیادہ ہو تو اسی قدر سامان سفر لیا جاتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص گویا مسافر ہے جو عالم ارواح سے عالم دنیا میں آیا اور اب عالم برزخ کی جانب بڑھا چلا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسفار دنیا میں اپنے زاد راہ کی کمی یا زیادتی کا بڑا خیال رکھنے اور کئی دن پہلے سے تیاری کرنے والا نادان انسان اخروی سفر جو کبھی بھی اسے اس جہاں سے نکال کر اس جہان میں پہنچا سکتا ہے، اس کی تیاری میں کاہل و سست واقع ہوا ہے۔ میری اس بات کا مشاہدہ ہر باشعور فرد کر سکتا ہے۔ یہاں پر غالب کا ایک شعر بڑا سبق آموز ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کش تو کر غالب، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی دنیا میں بسنے والے تقریباً ہر شخص، بچہ، بڑا، جوان، بوڑھا، مرد و عورت کے لیے نوید جاں فضا
اور نعمت غیر مترقبہ یعنی انمول نعمت سے کم نہیں۔ الحمدللہ الکریم، سفر آخرت کا زاد راہ اکٹھا کرنے کے لیے اس میں ہر ایک کے لیے اصلاح کا سامان موجود ہے۔ یوں تو دعوت اسلامی کے اہم ترین بنیادی 12 دینی کام بھی عظیم نیکیوں پر مشتمل ہیں، البتہ اصطلاحاً کئی فرض و واجب اور سنن و مستحبات پر مشتمل ایک رسالے کا نام نیک اعمال ہے۔ اس میں بچوں کے لیے 40 اسلامی بھائیوں کے لیے 72 یعنی 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63 یعنی 63، اور عالم کورس کرنے والے طلبہ اسٹوڈنٹس کے لیے 92 یعنی 92، اور عالمہ کا کورس کرنے والی طالبات کے لیے 83 یعنی 83، گونگے بہرے اور نابینا افراد اسپیشل پرسنز کے لیے 27 نیک اعمال ہیں۔ اس مختصر اور جامع رسالے کو بغور دیکھیں گے تو اس میں نمبر 1 سے لے کر آخر تک مختلف دینی، اخلاقی، معاشرتی اصلاح کے رستے بصورت سوالات موجود ہیں۔ مختلف گناہوں مثلا چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، بد نگاہی، بے پردگی، نمازوں سے غفلت، زکوٰۃ یا حقوق العباد کے معاملے میں بے پرواہی، الغرض ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کے لیے نیک اعمال نامی رسالے پر عمل کروانا بگڑے ہوئے معاشرے، پرفتن حالات، گناہوں اور بد اخلاقیوں کے طوفان کے آگے بند باندھنے کے مترادف ہے۔ میرے والد محترم امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے نیک اعمال کے اس رسالے میں گویا کوزے کو سمندر میں بند کر دیا ہے۔ رضا الہی اور اخلاص و استقامت کے ساتھ ان نیک اعمال کو اپنانے والا نہ صرف زاد راہ آخرت جمع کرنے والا کہلائے گا بلکہ وہ معاشرے کا معزز شخص بھی ہوگا۔ بفضل خدائے رحمان و رحیم اور بفیضان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اصلاح امت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں خوب ترقی و کامیابی پائی ہے۔ اس مرد کلندر کی حکمت و دانائی اور نیکی کی دعوت کی عظیم کڑھن سے کروڑوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ الحمدللہ الکریم، یہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا انقلاب کا مقام رکھتا ہے۔ فقط معاشرتی برائیوں کا تبصرہ کرنے کی بجائے اپنے آپ میں موجود برائیوں کو دور کریں۔ انشاءاللہ الکریم بگاڑ سدھار میں بدلتا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی سعادت بخشے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب سے دعوت اسلامی بنی ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے دعوت اسلامی کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نور مسجد کاغذی بازار میٹھا در کراچی میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور وہیں سے آپ نے 2 ستمبر 1981 2 سپتمبر 1981 کو دعوت اسلامی کے دینی کام کا آغاز فرمایا۔ کراچی شہر سے دعوت اسلامی کا آغاز ہوا اور آج دنیا بھر کے تقریباً 164 ممالک میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع شروع کرنے کا ذہن بنا، اس کی کراچی میں خوب تشہیر کی گئی، اور جب یہ اجتماع شروع ہوا تو جب سے لے کر اب تک یہ اجتماع پیچھے نہیں ہٹا بلکہ بڑھتا ہی گیا، اور بڑھتے بڑھتے دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے پاکستان میں 10,697، جبکہ پاکستان سے باہر 1100 کی تعداد میں ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ مدنی مراکز فیضان مدینہ۔ جب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع شروع ہوا تو اس وقت دعوت اسلامی کا کوئی بھی اپنا بنایا ہوا فیضان مدینہ نہیں تھا۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسجد گلزار حبیب دی اور وہاں اجتماع شروع ہوا۔ جب شرکائے اجتماع کی تعداد بڑھی اور مسجد اجتماع کے لیے ناکافی ہو گئی تو محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں جگہ خرید کر دعوت اسلامی کا پہلا فیضان مدینہ بنایا گیا۔ اس کے بعد دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی اور بنتے بنتے آج دعوت اسلامی کے مدنی مراکز بنام فیضان مدینہ کی تعداد 417 ہے۔ مساجد کی تعمیر، الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد والمدارس المدینہ و تعمیرات کے تحت وقتاً فوقتاً مساجد بنانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ کبھی فیضان جمال مصطفیٰ کے نام سے مساجد بنائی جاتی ہیں تو کبھی فیضان مشکل کشا کے نام سے مساجد بنائی جاتی ہیں تو کبھی فیضان امیر معاویہ کے نام سے مساجد بنائی جاتی ہیں تو کبھی فیضان قرآن کے نام سے مساجد بنائی جاتی ہیں۔ اب تک 4,548 مساجد بنائی جا چکی ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات، مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ بھی دعوت اسلامی نے جب سے شروع کیا ہے تب سے اب تک پیچھے نہیں ہٹا بلکہ بڑھتا ہی گیا ہے، اور بڑھتے بڑھتے آج دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات کی تعداد کم و بیش 92,948 ہے۔ مدرسۃ المدینہ بوائز و گرلز، بچوں اور بچیوں کے مدارس المدینہ کی بات کریں تو جب سے یہ شروع ہوئے تو چند ایک ہی تھے، مگر اب بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد 4,980 ہو چکی ہے۔ جامعۃ المدینہ بوائز و گرلز، اسی طرح جامعۃ المدینہ بوائز اور گرلز شروع ہوئے تو ایک دو ہی تھے، مگر آج بڑھتے بڑھتے پاکستان میں جامعۃ المدینہ بوائز اور گرلز کی تعداد 1035 جبکہ اوورسیز میں 339 ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی بوائز و گرلز، اسی طرح فیضان آن لائن اکیڈمی بوائز اور گرلز شروع ہوئے، پھر دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی۔ ایک دو شاخوں سے شروع ہونے والی فیضان آن لائن اکیڈمی کی تعداد 47 ہو چکی ہے، جن سے تقریباً 43,061 طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جبکہ فی الوقت آن لائن 22,000 سے زائد طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ مدنی قافلے، اسی طرح مدنی قافلے میں سفر شروع ہوا تو 2-4 ہی قافلے سفر کرتے تھے، مگر اس کے بعد دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی اور آج بڑھتے بڑھتے پاکستان میں مدنی قافلوں کی تعداد 23,753 23,753 اور سفر کرنے والوں کی تعداد 1,66,271 1,66,271 جبکہ اوورسیز میں مدنی قافلوں کی تعداد 659 ہے اور سفر کرنے والوں کی تعداد 5,345 ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ دارالفتاح اہل سنت دعوت اسلامی 15 شعبان شریف 1421 مطابق 2000 سن ہجری کو معرض وجود میں آیا اور اس وقت سے دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی اور الحمدللہ عز وجل تا دم تحریر پاکستان کے مختلف شہروں میں دارالفتاح اہل سنت کی 14 شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ تحریری کام، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریری کام کا آغاز فرمایا اور سب سے پہلا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا تحریر فرمایا اور اب تک 146 کتب و رسائل تحریر فرما چکے ہیں، جن کے صفحات کی مجموعی تعداد 13,000 سے زیادہ ہے، جبکہ غیر مطبوعہ کتب و رسائل کے تقریباً 1,300 صفحات ان کے علاوہ ہیں۔ المدینۃ العلمیہ، المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر شروع ہوا تو اس وقت چند ایک کتابوں پر ہی کام ہوا تھا، مگر اب بڑھتے بڑھتے تقریباً 848 کتب و رسائل پر تحریر، تحقیق، تخریج اور ترجمے کا کام ہو چکا ہے
اور مزید کام جاری ہے۔ مکتبۃ المدینہ، جب مکتبۃ المدینہ کا آغاز ہوا تو یہ ایک ہی تھا، مگر اب بڑھتے بڑھتے ملک و بیرون ملک میں ان کی تعداد تقریباً 150 ہو چکی ہے۔ مدنی چینل، دعوت اسلامی نے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے 2008 میں دنیا کے اکلوتے 100% اسلامی چینل مدنی چینل کا اردو زبان میں آغاز کیا۔ پھر دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی، 2023 میں مدنی چینل اردو کے ساتھ ساتھ عربی، انگلش اور بنگلہ زبان میں بھی نشریات پیش کر رہا ہے۔ مدنی چینل بچوں کے لیے بھی کڈس مدنی چینل کی نشریات پیش کرتا ہے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین لاکھوں لاکھ ہیں۔ سوشل میڈیا، 11 نومبر 2015 کو سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ کا آغاز کیا۔ پھر دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی، صرف 9 افراد سے سٹارٹ ہونے والے اس ڈپارٹمنٹ کے اب 10 سب ڈپارٹمنٹ ہیں، 50 سے زائد فیس بک پیجز، 30 سے زائد یوٹیوب چینلز، 10 ٹویٹر اکاؤنٹس، 11 انسٹاگرام اکاؤنٹس سمیت واٹس ایپ گروپس، ای میل گروپس سمیت کئی سوشل سائٹس پر اس وقت دعوت اسلامی اسلامی تعلیمات عام کر رہی ہے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ تقریباً 4.5 کروڑ لوگوں تک درست اسلامی معلومات پہنچا رہا ہے۔ ان کے علاوہ دعوت اسلامی کے کئی دینی کام ہیں۔ اگر آپ تمام دینی کاموں کا جائزہ لیں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے، بلکہ شاید آپ پڑھتے پڑھتے یہ بات کہیں گے کہ الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے اور خوب ترقی و عروج عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ انداز امیر اہل سنت کی انفرادیت، مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری مدنی۔ الحمدللہ کراچی سے شروع ہونے والی تبلیغ قرآن و سنت کی انٹرنیشنل دینی تنظیم دعوت اسلامی اس وقت تقریباً 164 ممالک میں دینی خدمات شاندار طریقے سے عملاً انجام دے رہی ہے، جس کی تفصیل اسی شمارے کے دوسرے مضامین میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر تنظیم کی کامیابی میں اہم ترین کردار اس کے لیڈر کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فیصلوں، تجربوں اور مہارتوں اسکلز کے نتیجے میں اس تنظیم کے مقاصد طے ہوتے ہیں۔ ان راستوں کا انتخاب ہوتا ہے جن پر چل کر وہ تنظیم ترقی کا سفر کرتی ہے۔ دعوت اسلامی کو لیڈ کرنے والی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے دعوت اسلامی کو بنایا، پروان چڑھایا، ترقی کے راستے پر چلایا، دعوت اسلامی کی بقا اور تسلسل کے لیے مبلغین اور مبلغات کا باقاعدہ سسٹم بنایا، چن چن کر ماہر مبلغین پر مشتمل مرکزی مجلس شورا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت خود دینی خدمات سے ذرہ بھر پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ دعوت اسلامی کی ترقی میں اپنا کردار پہلے سے زیادہ ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کم و بیش 42 سال کی مسلسل جد و جہد اسٹرگل کے نتیجے میں آج دعوت اسلامی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکی ہے، لیکن امیر اہل سنت بہت کچھ کرنے کے بعد بھی عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اللہ کریم ان کو اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید برکتیں نصیب کرے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کی اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ انداز امیر اہل سنت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کاوشوں کا جائزہ مختلف پہلوؤں سے لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس تحریر میں انداز امیر اہل سنت کی انفرادیت کا بیان مقصود ہے،
تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو اچھے انداز میں کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ حکمت کی اہمیت۔ سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فہو احق بها، یعنی حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، لہذا مومن اسے جہاں پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ الحمدللہ، امیر اہل سنت کی ملاقات، گفتگو، بیان، تحریر، مکتوبات، پیغامات، شاعری، تسہیل، اصلاح، اسلامی مسائل بیان کرنے، سوشل لائف کی پرابلمز کے حل بتانے، تنظیمی اصول بنانے، مختلف کاموں کا انتظام کرنے، فیصلے کرنے، تنظیمی ترقی کے راستے منتخب کرنے، ثواب کمانے کے نئے نئے ذرائع اختیار کرنے میں جو چیز مشترک یعنی کامن دکھائی دیتی ہے وہ ہے حکمت، وزڈم۔ حکمت کے علاوہ انداز امیر اہل سنت میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کی مختصر جھلکیاں سنیے۔ ملاقات امیر اہل سنت۔ نیکی کی دعوت دینے کے لیے انفرادی یا اجتماعی ملاقات بڑی اہم ہوتی ہے۔ محتاط اندازہ بھی لگایا جائے تو اب تک کئی لاکھ مسلمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عام ملاقات کر چکے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کی بڑی تعداد انتظار میں رہتی ہے کہ کب ہمیں موقع ملے اور امیر اہل سنت سے ملاقات کا اعلان ہو اور ہم ان سے ملنے کی سعادت پائیں۔ الحمدللہ، ملاقات امیر اہل سنت کی برکت سے ایک بڑی تعداد برائیوں کا راستہ چھوڑ کر نیکیاں کمانے میں لگ گئی، بے نمازی نمازی بنے، سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، بہت ساروں کی اعتقادی کنفیوژن دور ہو گئی اور وہ صراط مستقیم پر چلنے لگے۔ اگر ان برکتوں کو سمیٹنے والوں کے واقعات بیان کرنے لگوں تو یہ مضمون کتاب کی شکل اختیار کر جائے گا۔ بہرحال امیر اہل سنت ہجری اعتبار سے تقریباً 76 سال کی عمر میں بھی جب کبھی عام ملاقات، وہ بھی شرائط کے ساتھ، مثلا دینی استاد ہو یا اتنے مدنی قافلے میں سفر کر چکا ہو یا اتنے نیک اعمال پر عمل ہو وغیرہ کرتے ہیں، تو بڑی تعداد میں اسلامی بھائی قطار میں لگ کر آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ خیال رہے، حاضرین کی کثرت کی وجہ سے یہ عام ملاقات زیادہ طویل نہیں ہوتی، لیکن ملنے والے محبت امیر اہل سنت کے گویا اسیر یعنی قیدی ہو جاتے ہیں۔ آخر اس ملاقات میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام مشاہدہ ہے کہ امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے آنے والا معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا ایج گروپ کوئی بھی ہو، امیر اہل سنت ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس سے ملتے ہیں، توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کی دل جوئی یا خیر خواہی یا غم خواری کرتے ہیں اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، ضرورتاً اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ ملک و بیرون ملک سے مفتیان کرام یا علماء کرام اور شیوخ تشریف لائیں تو خصوصی ملاقات کے بعد حسب موقع انہیں باہر تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے اس انداز میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کے جلوے پائے جاتے ہیں کہ انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو۔ گفتگو امیر اہل سنت کی۔ گفتگو وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ دوسرے تک اپنے دل و دماغ کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ گفتگو جتنی اعلیٰ معیار کی ہوگی، رسپانس بھی اتنا ہی شاندار ملے گا۔ بالخصوص نیکی کی دعوت دینے والے مبلغین میں یہ صلاحیت یعنی ٹیلنٹ ہونی چاہیے کہ کب کس سے کیا بات کس طرح کرنی ہے اور کب خاموش رہنا ہے، اور یہ سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بولتے، سنتے اور خاموش رہتے ہوئے دیکھ لیجئے۔ رب کریم نے انہیں گفتگو کی ایسی مہارت عطا فرمائی ہے جس کا ایک زمانہ معترف یعنی مانتا ہے۔ آپ کے انداز گفتگو میں کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو کی جھلک بخوبی دکھائی دیتی ہے۔
بیانات امیر اہل سنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بعد البیان لسحر، یعنی بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ بیان یا تقریر، اسپیچ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا پیغام ایک ہی وقت میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور آج میڈیا اور سوشل میڈیا کی مدد سے کروڑوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیانات کا آغاز کیا تو مختصر تعداد میں اسلامی بھائی سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ اس وقت نہ میڈیا تھا نہ سوشل میڈیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کے بیان میں ایسی تاثیر عطا فرمائی کہ وہ وقت بھی آیا کہ سننے والوں کی تعداد ضرب یعنی ملٹی پلائی ہو کر اتنی تیزی سے بڑھی کہ بڑی بڑی مساجد، میدان اور اسٹیڈیم وغیرہ بھرنے لگے۔ بیانات امیر اہل سنت کے فیضان کو عام کرنے کے لیے اس وقت ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹ کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھایا گیا۔ امیر اہل سنت کے بیانات کیسٹوں میں ریکارڈ ہو کر مکتبۃ المدینہ کے ذریعے عام ہونے لگے۔ یہ بیانات بعد میں تحریری رسائل کی صورت میں بھی چھپے، پھر سی ڈیز کا دور آیا اور آج مدنی چینل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی آپ کے بیانات اور مدنی مذاکروں کا فیضان عام ہو رہا ہے۔ بہرحال بیانات امیر اہل سنت کو سننے والوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں، پورے گھر دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے، شرابیوں، قاتلوں، بدماشوں تک کو توبہ نصیب ہوئی، بے پردگی کی عادی عورتوں کو حیا کی چادر بصورت شرعی پردہ عطا ہوئی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ایسا کیا ہے بیانات امیر اہل سنت میں، تو جانیے کہ امیر اہل سنت کا قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے فرامین کو اپنے بیانات کا حصہ بنانا، کوئی نہ کوئی سبق آموز دلچسپ واقعہ بھی شامل کرنا کہ سننے والوں کو واقعات سے دلچسپی ہوتی ہے، آسان اور سادہ انداز میں بہترین ترتیب کے ساتھ بیان کرنا، حسب موقع اسلامی مسائل بھی سمجھانا، نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے ترہیب بہت مخلصانہ اور ہمدردانہ انداز میں دینا، الغرض ایسا بیان کرنا کہ سننے والے امیر اہل سنت کو اپنا خیر خواہ یعنی بھلائی چاہنے والا سمجھتے ہیں، اور یوں آپ کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر سامعین یعنی لسنرز کے دلوں میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تحریر امیر اہل سنت۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں القلم احد اللسانین، یعنی قلم دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ قارئین، جو بات زبانی کی جا سکتی ہے اسے لکھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، جسے مکتوب، کتاب یا رسالہ کہا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تبلیغ دین کے لیے اس ذریعے کو بھی استعمال کیا، اور مختصر اور طویل دونوں طرح کے مکتوبات، لیٹرز کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کرنا، تعزیت، عیادت اور دل جوئی کرنا، خوشیوں پر مبارکباد دینا، مختلف معاملات پر رہنمائی کے مدنی پھول پیش کرنا وغیرہ آپ کا معمول رہا ہے، بلکہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور اس کام کے لیے باقاعدہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت ماہر ترین رائٹر بھی ہیں۔ آپ کی کتب و رسائل و پمفلیٹ مکتبۃ المدینہ سے مجموعی طور پر لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر عام ہو چکے ہیں، جس میں آپ کی مشہور ترین کتاب فیضان سنت بھی شامل ہے۔ آپ کی کتابوں کو نہ صرف انفرادی طور پر پڑھا جاتا ہے، بلکہ مساجد، گھروں اور دینی و دنیاوی تعلیمی اداروں میں بھی اجتماعی طور پر درس کے انداز میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ تحریر امیر اہل سنت کے اثرات، اوصاف اور دیگر تفاصیل اسی خاص شمارے کے صفحہ 22 پر موجود مضمون دعوت اسلامی اور میدان تحریر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ شاعری امیر اہل سنت کی۔ کسی بھی زبان میں شاعری کی اہمیت نثر یعنی پروز سے کم نہیں ہوتی، بلکہ شعر بعض اوقات جلدی اثر کرتا ہے۔
ہمارے دینی بزرگوں مثلاً امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کو بھی ذریعہ اظہار بنایا۔ انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی مناجات، نعتیں، منقبتیں اور نصیحت بھرے 300 سے زائد کلام لکھے، جنہیں وسائل بخشش اور وسائل فردوس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شاعری اول تا آخر دینی مقاصد پر مشتمل ہے، جسے پڑھنے سننے والے کو خوف خدا کا جذبہ، عشق رسول کے جام، دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت جیسی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ تسہیل امیر اہل سنت، علم دین، اسلامی معلومات اور نیکی کی دعوت جن تک پہنچانا مقصود ہو، انہیں ہماری بات سمجھ بھی آنی چاہیے۔ اگر مشکل الفاظ بولیں یا لکھیں گے تو سامنے والے کو بات پوری سمجھ نہیں آئے گی، اور جب سمجھ نہیں آئے گی تو وہ عمل کیوں کر سکے گا۔ بات کو آسان کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جذبہ ہے کہ ہمارا بولنا لکھنا اتنا آسان ہونا چاہیے کہ سننے پڑھنے والے کو سمجھ آ سکے۔ اس کے علاوہ آپ بیان کرتے ہوئے، مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات دینے کے دوران اور کتابیں وغیرہ لکھتے ہوئے مشکل الفاظ کو آسان الفاظ سے بدل دیتے ہیں، یا بریکٹ میں اس کا مطلب لکھ دیتے ہیں، یا اس لفظ کی انگلش بھی بول اور لکھ دیتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ اردو کا لفظ نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب انہیں وہی لفظ انگلش میں بتایا جائے تو سمجھ جاتے ہیں۔ آپ نہ صرف خود تسہیل یعنی آسان کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، بلکہ دعوت اسلامی کے مبلغین، مدنی چینل پر پروگرام کرنے والے اسلامی بھائیوں، المدینۃ العلمیہ میں کتابیں لکھنے والے رائٹرز اور ترجمہ کرنے والوں کو بھی آسان جملے بولنے لکھنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ بلکہ آپ کی خواہش پر المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں تسہیل مجلس آسان بنانے والی کمیٹی قائم ہو چکی ہے، جس کا ابتدائی نظام امیر اہل سنت کی رہنمائی سے بنایا گیا ہے۔ اب مجلس المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ المدینۃ العلمیہ کی ہر اردو کتاب یا رسالہ دیگر مراحل کے بعد تسہیل مجلس کو چیک کروا کے مکتبۃ المدینہ پریس بھیجا جائے گا۔ شریعت کی پابندی اور امیر اہل سنت ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ جب ہم خود اسلامی احکامات کے پابند ہوں گے تو دوسروں کو ناجائز کاموں سے روکنے اور جائز کاموں کی ترغیب دینے میں زیادہ اثر ہوگا۔ مولا کریم نے امیر اہل سنت کو تقوی و پرہیزگاری سے ایسا نوازا ہے کہ آپ کو دیکھ کر رشک بھی آتا ہے اور پیروی کرنے کا ذہن بھی بنتا ہے۔ عقائد کی مضبوطی، نماز کی پابندی، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی احکامات پر عمل میں مشقت اٹھانا، حقوق العباد، بندوں کے حقوق کا ایسا خیال رکھنا کہ دیکھنے والوں کی عقلیں حیران رہ جائیں وغیرہ، ان عنوانات پر امیر اہل سنت کے اتنے واقعات ہیں کہ چند صفحات پر نہیں آ سکتے۔ بہرحال اس ویب سائٹ پر بہت سے واقعات مل جائیں گے، www.ilyasqadri.com۔ ترغیب امیر اہل سنت، ہم کچھ کام اپنے شوق سے کرتے ہیں اور کچھ کام کسی کی ترغیب یعنی رغبت و شوق دلانے پر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم کچھ کام صرف خود کرتے ہیں، جبکہ کچھ کام خود کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کام کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ امیر اہل سنت خود بھی نیک عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں تاکہ ان کو بھی ثواب ملے۔ ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ نیکیوں کی ترغیب دلانا تو کوئی امیر اہل سنت سے سیکھے۔ اس عنوان پر پورا مضمون ترغیبات امیر اہل سنت اسی خاص نمبر میں صفحہ 12 پر شامل ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ پیغامات امیر اہل سنت، دکھیاروں کو تسلی دینا، بیماروں کی عیادت کرنا،
کسی کے نکاح یا اولاد پیدا ہونے پر مبارکباد اور دعائیں دینا ثواب کے کام ہے اور نیکی کی دعوت میں معاون بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سب کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور تعلیمات سے بھی ملتے ہیں۔ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے ابتدائی سالوں سے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب المدینۃ العلمیہ میں پیغامات امیر اہل سنت کا باقاعدہ شعبہ قائم ہے، جس میں امیر اہل سنت دیگر مصروفیات کے باوجود اپنی آواز میں روزانہ دعائیہ پیغامات ریکارڈ کرواتے ہیں، جس میں سبق آموز روایات اور نیکی کی دعوت بھی شامل ہوتی ہیں۔ پھر ایک سسٹم کے تحت ان پیغامات کو دکھیاروں اور مرحومین کے لواحقین وغیرہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صرف ستمبر 2022 تا اگست 2023 تقریباً 33,284 پیغامات جاری کیے گئے۔ دعوت اسلامی کے دیگر مبلغین اور مبلغات خصوصاً ذمہ داران کو بھی اپنے اپنے دائرہ کار میں اس ادائے امیر اہل سنت کو حسب حیثیت حسب موقع اپنانا چاہیے۔ اس کی برکتیں وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ عاجزانہ گزارش، انداز امیر اہل سنت کی انفرادیت ایسا وسیع موضوع ہے جس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ صرف اس مضمون کے لیے چند عنوانات کا شروع میں انتخاب کیا تھا، وہ بھی کسی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکے، جیسے امیر اہل سنت اور تعظیم و ادب، امیر اہل سنت اور اصولوں کی پابندی، امیر اہل سنت کی وعدہ وفائی، امیر اہل سنت کی قوت فیصلہ، امیر اہل سنت کی دور اندیشی، امیر اہل سنت کی سادگی، امیر اہل سنت کی خودداری وغیرہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو ان عنوانات کو ماہنامہ فیضان مدینہ میں تفصیلی مضامین کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ سننے والوں کی خدمت میں مشورہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی کو کیسا ہونا چاہیے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسا ہونا چاہیے۔ امیر اہل سنت کو مدنی مذاکروں، عمومی اور خصوصی، آن ایئر اور آف ایئر، مدنی چینل کے سلسلوں اور عام ملاقات میں ضرور دیکھیں اور سنیں۔ آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ آپ انداز امیر اہل سنت کی انفرادیت کو سمجھنے کے لیے ان ویب سائٹس اور سوشل پلیٹ فارمز کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ www.ilyasqadri.com، www.facebook.com/ilyasqadri انسٹاگرام الیاس قادری ضیائی، twitter.com/ilyasqadri مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، ہے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام، مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ مسلمانوں کی زندگیاں بدلنے میں دعوت اسلامی کے تنظیمی نظام کا کردار۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی ابو رجب محمد شاہد اتاری۔ The stronger the system, the faster the progress۔ نظام جتنا مضبوط ہو ترقی اتنی تیزی سے آتی ہے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی انٹرنیشنل دینی تنظیم دعوت اسلامی زندگیاں بدلنے والی تنظیم ہے۔ یہ گویا ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت، جس کا تنا مضبوط، چھاؤں گھنی اور پھل میٹھے ہیں۔ ہر کوئی اپنے ذوق اور ضرورت کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ کوئی اسے دور سے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے، کوئی اس کے سائے میں آرام فرما ہے، کوئی پھل کھا رہا ہے اور کوئی اسے پانی دے کر مزید بڑا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ الحمدللہ
دعوت اسلامی نے صرف 42 سال کے مختصر عرصے میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ کم و بیش زندگی کے ہر شعبے میں دعوت اسلامی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے 80 سے زائد شعبہ جات قائم ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے ذریعے علم دین کا نور تقسیم ہو رہا ہے۔ مدرسۃ المدینہ کے ذریعے قرآن کا فیضان عام کیا جا رہا ہے۔ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم دور حاضر کی تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ادارہ ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے دنیا بھر میں علم کی روشنی پھیل رہی ہے۔ مدنی قافلوں کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے کردار نکھر رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے 20 موبائل ایپلیکیشنز موجود ہیں۔ مدنی چینل گھر گھر علم دین کا نور بانٹ رہا ہے۔ مختلف ویب سائٹس، یوٹیوب چینلز، فیس بک پیجز کے ذریعے بھی اصلاح کا سامان کیا جا رہا ہے۔ مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، بگڑے ہوئے سدھر رہے ہیں، چور ڈاکو نشے کے عادی وغیرہ توبہ کر کے نیک انسان بن رہے ہیں۔ گناہوں میں کمی آ رہی ہے، نیکی کا رجحان بڑھ رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ FGRF کے ذریعے فلاحی کام بھی دنیا بھر میں کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سارے روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تعدادی تحریر تقریباً 52,000 اجیر دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں کام کر کے خدمت دین کے ساتھ ساتھ روزگار بھی کما رہے ہیں۔ جس طرح درخت پر لگے خوشنما اور رسیلے پھلوں کے پیچھے جڑ سے لے کر پتوں تک ایک پورا سسٹم کام کرتا ہے، ایسے ہی دعوت اسلامی کے ذریعے برپا ہونے والی اس مثبت انقلاب کے پیچھے بھی ایک مضبوط نظام قائم ہے۔ آپ کے محلے میں موجود مسجد دعوت اسلامی کا ایک ذیلی حلقہ ہے۔ ایسے چند ذیلی حلقوں سے مل کر ایک وارڈ بنتا ہے۔ چند وارڈ سے UC، پھر ٹاؤن یا تحصیل، ڈسٹرکٹ، صوبے سے اوپر ملک، سب سے اوپر مرکزی مجلس شورا قائم ہے۔ تعداد تحریر مرکزی مجلس شورا کے 26 اراکین ہیں، جن میں ممالک اور شعبے تقسیم ہیں۔ ہر سطح پر ذمہ داران موجود ہیں۔ ہر نیچے والا ذمہ دار اپنے سے اوپر والے ذمہ دار کی اطاعت کرتے ہوئے کام کر رہا ہے۔ ذیلی حلقے سے لے کر مرکزی مجلس شورا تک سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو مزید بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر مجالس کا نظام ہے۔ الحمدللہ 80 سے زائد شعبہ جات قائم ہیں۔ ہر شعبے کی ایک مجلس ہے، جس میں ذیلی ذمہ دار، وارڈ ذمہ دار، UC ذمہ دار، پھر اوپر چلتے چلتے نگران مجلس، اس سے اوپر اس شعبے کو دیکھنے والے رکن شورا مقرر ہیں۔ یہ پورا تنظیمی نظام اسٹرکچر گلی محلوں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں، قصبوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح ہر چھوٹا بڑا نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے دین کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ اس تنظیمی نظام کی چند اہم خوبیاں ملاحظہ کیجیے۔ شریعت کی بالادستی۔ دنیا بھر میں انقلاب برپا کرنے والی دعوت اسلامی میں سب سے بڑی اتھارٹی کوئی فرد نہیں بلکہ دین اور شریعت ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کام مفتیان کرام سے پوچھ کر شرعی رہنمائی لے کر ہی کیا جاتا ہے۔ ذیلی حلقے کا ذمہ دار ہو یا مرکزی مجلس شورا کا نگران، شریعت کا حکم ہر ایک کے لیے فل اسٹاپ ہے۔ مشوروں کا نظام۔ دعوت اسلامی میں حکم صرف شریعت کا چلتا ہے، نیز سب کام شریعت کی روشنی میں آپسی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ ذیلی حلقے سے لے کر شورا تک ہر سطح پر مجالس قائم ہیں۔ ماہانہ، 6 ماہی، 9 ماہی، سالانہ بالمشافہ اور آن لائن مشورے ہوتے ہیں۔ باہمی مشاورت
اور شرعی رہنمائی کے بعد جو کچھ طے پائے اسے عمل میں لایا جاتا ہے۔ ایک عاشق رسول عالم دین فرماتے ہیں، دعوت اسلامی جو بھی فیصلہ کرے میں ان کے ہر فیصلے سے مطمئن رہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے ہر فیصلہ مشاورت سے ہی کرتے ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق مشورہ کرنے والے کو اللہ پاک درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ چیک اینڈ بیلنس کا نظام پوچھ گچھ کاموں کی جان ہے، اس لیے دعوت اسلامی کے جملہ کاموں کے لیے کارکردگی کا مضبوط نظام بنایا گیا ہے۔ ذیلی حلقے سے لے کر اوپر سطح تک ہر ایک پیش کی جدول اور اہداف بنانے اور کاموں کی کارکردگی جمع کروانے کا پابند ہے۔ ان کارکردگیوں کی چیکنگ، کمزوریوں کی وجوہات سمجھنے، انہیں دور کرنے اور بہتر سے بہترین کی طرف جانے کے لیے لاہے عمل بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً تربیت کا سلسلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ فیڈ بیک کا نظام، یقیناً اصلاح کا عمل کسی وقت پورا نہیں ہوتا۔ ہم جیسے عام انسانوں کو ہر لمحہ اصلاح کی حاجت ہے، لہذا فیڈ بیک کا نظام بھی بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے الگ شعبہ قائم ہے، جس کے ذریعے کوئی بھی شخص دعوت اسلامی کے کسی بھی کام کے متعلق اپنی تجاویز دے سکتا ہے۔ کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ بھی جمع کروائی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ان تجاویز و شکایات کو بھرپور اہمیت دی جاتی ہے۔ 12 دینی کام۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ اس مدنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے دعوت اسلامی ایک مکمل شیڈول فراہم کرتی ہے، جسے 12 دینی کام کہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا سارا تنظیمی نظام، تمام شعبے بنیادی طور پر انہی 12 دینی کاموں کو انجام دینے یا کسی نہ کسی انداز سے ان میں مدد فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ 12 دینی کام نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک مکمل نظام ہے، جس میں معاشرے کی دینی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ ایک عام مسلمان اپنی ذاتی مصروفیات کو نبھاتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ بھرپور اسلامی زندگی بھی گزار سکتا ہے اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ 8 دینی کام۔ الحمدللہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پردے کی احتیاطوں کے ساتھ اسلامی بہنوں میں بھی دین کا کام جاری ہے۔ تقریباً یہی تنظیمی نظام ان میں بھی قائم ہے۔ جیسے اسلامی بھائیوں کے 12 دینی کام ہیں، یوں ہی اسلامی بہنوں کے 8 دینی کام ہیں۔ الحمدللہ اسلامی بہنیں بھی شرعی تقاضوں کے مطابق پردے میں رہتے ہوئے خدمت دین کی خوب سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ پاک اس سارے تنظیمی نظام کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے مثبت نتائج کو قائم دائم فرمائے، اسے مزید ترقیاں نصیب کرے، اور انبیاء و اولیاء، صحابہ و اہل بیت کے صدقے ہمیں استقامت کے ساتھ اس تنظیمی نظام کے ساتھ جڑے رہ کر دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نوٹ: 12 دینی کام اور 8 دینی کام کیا ہیں، ان پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے المدینۃ العلمیہ کی کتاب 12 دینی کام اور رسالہ 8 دینی کام پڑھ لیجئے۔ یہ کتاب اور رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے مفت ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان مشاورت آفس دعوت اسلامی کا سسٹم۔ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی دنیا بھر میں نور اسلام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ بالخصوص ملک کے عزیز پاکستان میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذریعے بڑے پیمانے پر خدمت دین کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی کی دینی کاموں کا بیسک یونٹ ذیلی حلقہ عام طور پر مسجد ہوتا ہے۔ الحمدللہ ملک بھر میں تقریباً 1 لاکھ ذیلی حلقے قائم ہیں، جہاں 12 دینی کاموں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس طرح 80 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس بھی قائم ہیں۔ یوں بہترین تقسیم کاری کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کی جا رہی ہے۔
ملکی سطح پر ان تمام کاموں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نگران پاکستان و رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کے زیر نگرانی پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے، جسے پاکستان مشاورت آفس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آفس فیصل آباد فیضان مدینہ پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔ پاکستان مشاورت آفس کے چند بنیادی مقاصد: پاکستان بھر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے نظام کو کنٹرول کرنا، نظم و ضبط قائم رکھنا، جملہ ڈپارٹمنٹس و ذمہ داران کو میتھڈ آف ورک دینا، ایس او پیز بنانا، مسائل و شکایات حل کرنا، جملہ کاموں کی پرفارمنس کا منتھلی جائزہ لینا، ذمہ داران کی تربیت کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، دینی کاموں میں آسانی کے لیے سہولیات فراہم کرنا وغیرہ اس آفس کے بنیادی مقاصد ہیں۔ پاکستان مشاورت آفس کو بہتر طور پر چلانے کے لیے ایک مجلس قائم کی گئی ہے، جس کے 10 ذیلی شعبہ جات ہیں۔ پھر ان شعبہ جات کے تحت 40 سیکشنز بنے ہوئے ہیں۔